20واں سپارہ 15واں رکوع سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ پاک ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو آزماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عادت شریفہ اور سنت مستمرہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب بھی کوئی انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کی طرف سے اس پر آزمائشیں آئیں گی، اور یہ آزمائش کا جو وقت ہے یہ 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال نہیں ہے، بلکہ دعوی ایمان سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک انسان کی زندگی آزمائشوں میں گھری رہے گی۔ پھر یہ آزمائشیں اور یہ ابتلاءات اللہ کی طرف سے ہر انسان کے درجے کے مطابق ہوتے ہیں۔ انبیاء کا درجہ سب سے اونچا، لہٰذا فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر ہر اس بندے پر آتی ہیں جو نبی سے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش اور اس کا امتحان اتنا ہی سخت لیا جائے گا۔ اس کے ضمن میں اللہ پاک نے گزشتہ آیات شریفہ کے اندر 2 بڑے بڑے نبیوں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ ان دونوں حضرات کو بے شمار تکالیف سہنی پڑیں، برداشت کرنی پڑیں، اور اس لیے کہ ان دونوں حضرات کی جو قومیں تھیں وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنگ آ کر جب انہوں نے آگ جلائی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ یہ زمین پر سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس سے پہلے دین کی وجہ سے کسی نے بھی اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو نہیں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلے دین کی نسبت سے اپنے علاقے کو، اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو چھوڑنے والے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب یہ ہجرت فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے صرف اور تھے۔ ایک تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ 3 افراد پر مشتمل جماعت ہجرت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہجرت کے راستے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ یہاں اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ صحبت اور خدمت یہ 2 بہت اونچے درجے کے عمل ہیں۔
صحبت کی وجہ سے انسان بہت اونچا درجہ حاصل کر لیا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ادنا صحابی جس نے صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لمحہ کے لیے صحبت اختیار کی حالت ایمان کے اندر، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ، تمام صلحاء، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام حاجی، تمام نمازی، تمام روزہ رکھنے والے، تمام عمرہ کرنے والے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ صرف صحبت ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، جو اس صحابی کو بیٹھنے کے چند لمحات مل گئے ہیں، اس لمحات نے ان کو اتنا اونچا پہنچا دیا کہ ساری دنیا مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت یہ کہے گی، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو؟ تو تلاش کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہاں صحابی کوئی نہ کوئی موجود ہے، وہ میری امت اس صحابی کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ مدد کریں گے۔ پھر ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ میری امت اکٹھی ہو کر یہ کہے گی، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے ایسے بندے کی زیارت کی ہو جس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی تھی، یعنی تابعین۔ تو تلاش کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہاں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو وہ بندے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے اور اللہ مدد کریں گے۔ پھر فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے اس بندے کی زیارت کی ہو، جس بندے نے اس بندے کی زیارت کی ہو جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعین۔ تو مل جائیں گے اور ان کے واسطے سے دعا مانگی جائے گی تو اللہ پاک ان کی برکت سے بھی مدد فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ والا، اور پھر وہ زمانہ جو اس سے ساتھ والا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو صرف ایک صحبت ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا، آپ کی صحبت میں چند لمحات کے لیے بیٹھ جانا، یہ وہ چیز ہے جس نے ان حضرات کو اتنا اونچا درجہ دلوا دیا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہہ دینا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ جس نے ایک مٹھی جو خرچ کیے ہیں یا اس سے بھی آدھا خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو صرف صحبت ایک ایسی چیز ہے جس نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا کر دیا۔ اسی وجہ سے صلحاء فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبتت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ اگر کسی بندے کو اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت ایک لمحے کے لیے مل جائے تو یہ 70 سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ایک نظر کسی اللہ والے کو دیکھ لینا، اس سے جو دل کی کایا پلٹتی ہے وہ شاید 70 سال کی عبادت سے بھی نہ پلٹے۔ شاید 70 سال کی عبادت کے اندر بھی دل کے اندر وہ ایمان پیدا نہ ہو، ایمان کی وہ قوت اور تازگی پیدا نہ ہو جو ایک نظر سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال صحبت بہت اونچا عمل۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دیا، ہجرت کے اندر بھی ساتھ دیا،
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ملک شام پہنچے نہیں تھے، ہجرت فرما کر راستے کے اندر ہی جب اردن کے قریب کا علاقہ جو مؤتفقات کا علاقہ تھا، اس کی آبادی 4 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ یہ 6 بڑی بڑی بستیاں تھیں یا شہر تھے، ان میں سب سے بڑے شہر کا نام صدوم تھا۔ اس علاقے پر پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ دوسری چیز ہے خدمت۔ خدمت بھی بہت اونچا انسان کو لے کر پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ خضر کی تلاش کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اس سفر میں بطور خادم کے حضرت یوشع ابن نون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ 2 چیزیں بہت اونچے درجے کی ہیں۔ اگر کسی بندے کو زندگی میں چند لمحات بھی یہ 2 چیزیں مل جائیں تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ پاک نے یہ الفاظ بہت کم نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر 26 یا 27 دفعہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام نے جو تکالیف کو برداشت کیا، جن آزمائشوں کے اندر سے گزرے اور قوم کی طرف سے جو تکلیفیں سہی ہیں، اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ یہ ہم کئی دفعہ گزر چکا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو امت تھی، قوم تھی، ان کے اندر بے حیائی کا ارتکاب بہت زیادہ تھا۔ مردوں کے ساتھ مرد منہ کالا کیا کرتے تھے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ جانوروں کے اندر بھی موجود نہیں، اور جانوروں میں سے وہ جانور جن کو بدترین جانور کہا جاتا ہے، خنزیر، کتا، یہ بدترین جانور سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ اتنا گندا کام اور اتنا بڑا جرم، اور اس جرم کے موجد بھی یہی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے پوری زمین پر کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے گناہ زمین پر ہوا ہے، جیسے سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا، حضرت حابیل کو قتل کیا اپنے بھائی کو۔ قتل کا سب سے پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ سب سے پہلا حسد شیطان نے یہ جرم کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف گناہ زمین پر ہوتے رہے، نبیوں کو قتل کرنا سب سے پہلا یہ جرم یہود نے کیا ہے۔ کسی نبی پر بہتان باندھنا سب سے پہلا یہ جرم یہود نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا بے حیائی کا اس طریقے سے ارتکاب، یہ سب سے پہلا جرم ہے جو قوم لوط نے کیا۔ اس سے پہلے اس زمین پر کبھی بھی کسی انسان نے اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جہاں ان کو عبادت کا حکم دیتے، شرک سے منع فرماتے اور دوسرے احکامات ان کو بتلاتے، چونکہ یہ ایسے جرم کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور اس قدر اس میں منہمک تھے کہ کوئی بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشہ، تم بہت برا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پورے جہانوں میں سے آج تک کسی نے بھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ پوری زمین پر نہ کسی جانور نے، نہ کسی بدترین مخلوق نے، نہ کسی کافر نے، سب سے پہلے یہ گناہ کرنے والے تم ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ صرف یہ جرم نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 گناہ اور بھی تھے، 3 جرم تھے جو اللہ پاک نے یہاں قوم لوط کے ذکر فرمائے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی تکالیف کو برداشت کیا، اور جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی ہے اور اوندا کر کے ان کو زمین کے اوپر اللہ پاک نے پٹخ کے مارا ہے۔ یہ 3 گناہ اللہ پاک ان کے ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا گناہ یہی، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہو،
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، دوسرا گناہ تمہارا یہ ہے کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو۔ ایک ہے چوری، ایک ہے ڈاکہ، دونوں میں فرق ہے۔ چوری تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا مال خفیہ طریقے سے لے لیا جائے، کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے، اس کی جیب میں سے نکال لیا جائے، بندہ سو رہا ہے اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے، کہ اس کی دیوار میں سوراخ کر کے اس کا مال لے لیا جائے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ خفیہ طریقے سے کسی بندے کے حق کو غصب کرنا اور اس کے مال کو لے لینا، اس کو کہتے ہیں سرقہ، چوری۔ اور ڈاکہ یہ ہے کہ کھلم کھلا اس کے سر پر مسلط ہو کر اس کو کہا جائے کہ نکال دو جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس کو مجبور کیا جائے، اس کو دھمکا کر اس سے چھینا جائے، یا اس کو ڈرا کر اس سے لیا جائے، یا اس کو قتل کر کے اس کا کوئی مال وصول کیا جائے۔ یہ تمام صورتیں یہ ڈاکے کے اندر آتی ہیں۔ چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ڈاکے کے مقابلے میں یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ڈاکہ بہت بڑا گناہ، اور اس کی سزا بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے کہ ایسے بندوں کو یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ساتھ ہی بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا، اور یا یہ ہے کہ ان کو اس علاقے سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ سزائیں پہلے گزر چکی ہیں، یہ ڈاکوؤں کی سزائیں ہیں۔ اس قوم کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے، اور جو مسافر اور راہ گزر وہاں سے گزرتے تھے یہ ان کا مال چھین لیا کرتے، زبردستی ان کو باندھ کر پھینک دیا، ان کا مال لے لیا، ڈرا کر ان سے لے لیا، قتل کر کے ان سے لے لیا، کسی بھی طریقے سے ان کا مال ان سے غصب کر لیا کرتے تھے۔ دوسری ان کی بری عادت یہ تھی، اور تیسری ان کی بری عادت یہ تھی وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں کے اندر بہت بری چیزوں کو لے کر آتے ہو۔ اس کے اندر کسی گناہ کو متعین نہیں کیا گیا، مفسرین نے اس کے اندر بہت سارے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو غیبتیں بہت کرتے، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، جیسے بہت سارے لوگوں کی آج بھی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ میں شامل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، فحش اور گندی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتے تھے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، جو مردوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے، یہ کسی خفیہ طریقے سے نہیں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ کام لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، کھلم کھلا کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ انسان اپنی شرم و حیا کا ایسے جنازہ نکال لیا کرتا ہے کہ اس کو اس چیز میں کوئی قباحت اور کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ آج کے دور کے اندر بھی اس کام کو شعراء نے، شاعر لوگ جو اپنے آپ کو کہتے انہوں نے، اور یہ دنیا اللہ ان کو ہدایت دے، اداکاروں نے ان شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شاعر لوگوں کے پیچھے گمراہ لوگ ہی چلتے ہیں، شاعروں کا اتباع صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ شعراء ایسے ہیں جو ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا بکواس کر رہے ہیں، ہر وقت ان کی باتیں بکواس ہی ہوتی ہیں، سوائے چند بندوں کے جس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا، ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، اگر انہوں نے اپنے اشعار استعمال کیے ہیں، آپ کی تعریف کے اندر کیے ہیں، اللہ کی حمد کے اندر کیے ہیں، کسی بھی اس طریقے سے اپنے اشعار کو استعمال کیا، ان کے علاوہ عام طور پر شعراء بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں، کسی کی حجب بہت زیادہ کرتے ہیں، کسی کی تعریف ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ستیہ ناس کرنے والے یہی ہیں، شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے، بے حیائی جب ہی پھیلے گی جب اس کا کثرت سے ذکر ہوگا، ہر مجلس کے اندر بے حیائی کی باتیں ہوں گی تو بے حیائی پھیل جائے گی،
جس چیز کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے وہ چیز پھیل جاتی ہے، بار بار ایک چیز کو لکھا جائے، بار بار ایک چیز کو پڑھا جائے، بار بار ایک چیز کو سنایا جائے، بار بار ایک چیز کا تذکرہ کیا جائے تو وہی چیز عام ہو جایا کرتی ہے۔ الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر کبھی اللہ توفیق دے قرآن پاک کے اندر غور کیجئے، بہت کم گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ نے اس انداز سے ذکر فرمائی ہو کہ دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ عام طور پر سزا کا ذکر ہوتا ہے ہم ان کو آخرت کے اندر جہنم میں پھینک دیں گے، ہم آخرت کے اندر ان کو پکڑ لیں گے، چونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے دنیا کی سزا بہت کم ذکر کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جرم ایسا جرم ہے، الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ والمرأة تفضی الیہ ثم ینشر سرہا، قیامت والے دن سب سے بری حالت اس بندے کی ہوگی۔ بری حالت کا کیا مطلب؟ سزا کے اندر، مصیبت کے اندر، ندامت کے اندر، پریشانی کے اندر، عذاب کے اندر وہ آدمی ہوگا قیامت والے دن جو اپنی بیوی سے ملا یا بیوی اپنے خامن سے ملی، ثم ینشر سرہا، پھر اس کا جو راز تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ حالانکہ میاں بیوی کا ملاپ جائز چیز ہے، ان کا آپس میں ملنا کوئی حرام نہیں ہے، ایک جائز چیز جو پردے والی تھی اگر اس کو عام کیا تو اس پر یہ سزا ہے، ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ۔ اور جو بے حیا حرام کاموں کو دنیا کے اندر پھیلاتا پھرے اور جو بے حیا کو پرواہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے بے حیائی کو عام کرتا پھرے، اس کی سزا خود اندازہ کر لی جائے۔ ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ والمرأة تفضی الیہ ثم ینشر سرہا، میاں بیوی کی جو بھی آپس کی راز کی بات ہے اس کو بھی اگر کسی کے سامنے بیان کیا تو اس پر بھی سزا ہے، اس لیے کہ پردے کی چیز پردے کے اندر ہونی چاہیے، پردے کی چیز باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ ایک تیسرا گناہ تھا قوم لوط کا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ اپنی مجلسوں کے اندر برائی کو کیا کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ کا ارتکاب مجلسوں کے اندر کرتے یا پھر ان گناہوں کا تذکرہ اس مجلس کے اندر کرتے۔ تو اللہ پاک نے 3 گناہوں کو ذکر کیا اور حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے رہتے آگے سے کیا کہا، فما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ اتنے زیادہ ڈھیٹ اور اتنی ہٹ دھرمی اور اتنا زیادہ مقابلے کے اندر آگے سورہ اعراف کے اندر قوم کا جواب اور انداز سے ذکر فرمایا، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، سورہ اعراف کے اندر قوم نے جواب میں کہا کہ اے بستی والو ان لوگوں کو بستی سے باہر نکال دو، لوط علیہ السلام کو بھی اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی بستی سے باہر نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یعنی پاکی جو خوبی تھی اس کو بطور عیب کے ذکر فرمایا، جیسے کوئی بندہ کسی کو وڈا نمازی، حالانکہ نماز پڑھنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن آدمی کی بعض دفعہ ایسی مت ماری جاتی ہے کہ جو خوبی تھی اس کو بھی وہ عیب کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وڈا حاجی، وڈا نمازی، یہ جو کہنا ہے یہ کتنی بے تکی بات ہے۔ بھی نماز پڑھنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے بھی ہاں بھائی تم نمازی ہو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وڈا نمازی، یہی انداز تھا جو قوم لوط نے اختیار کیا، انہم اناس یتطہرون۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان لوگوں کو بستی سے باہر نکالو، بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، انہم اناس یتطہرون۔ سورہ نمل کے اندر بھی اللہ پاک نے قوم کا جواب ذکر فرمایا،
فما کان جواب قومہ الا ان قالوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، وہاں آل لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے سارے گھر والوں کو بھی باہر نکالو، بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، ان کو نکال دو۔ اور یہاں قوم کا جواب یہ ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، قوم نے جواب میں کہا کہ آپ لے آئیں اللہ کا عذاب اگر آپ سچے ہو تو لا کر دکھاؤ اللہ کا عذاب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ مسلسل محنت فرماتے ہیں، مسلسل سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ جواب دیا، کبھی وہ جواب دیا، کبھی وہ جواب دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی سمجھاتے رہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے یہ جواب دیا تھا جو یہاں ذکر ہے کہ جاؤ جی عذاب لے کر آؤ، پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، تو پھر آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے جی انہوں نے تو باز آنا نہیں ہے، بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو نکالو بستی سے باہر۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اب میری مدد فرما، ان فسادی ان شریر لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوئی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات چونکہ بہت شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، رات دن محنت کرنے کے بعد بھی تھکتے نہیں ہیں، ہارتے نہیں ہیں، ہمت نہیں چھوڑتے ہیں، محنت نہیں چھوڑتے ہیں، دعائیں مانگنا نہیں چھوڑتے ہیں، خیر خواہی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ آخر جب اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی محنت اثر انداز نہیں ہوگی، جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا کر چکے، اب مزید کسی نے ایمان کو قبول نہیں کرنا، مزید کسی بندے نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، پھر نبی ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں اور پھر یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے یہ بتا ہی چکے ہیں کہ اب کسی اور نے اسلام کو قبول نہیں کرنا تو اے اللہ اب فیصلہ کر دیجئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اب جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، جنہوں نے قبول کرنا تھا کر چکے، اب آپ ان کے خلاف دعا کر سکتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی محبت اور آپ کی خیر خواہی اتنے اونچے درجے کی ہے کہ اللہ فرما بھی چکے تھے کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، آپ پھر بھی محنت فرماتے تھے، آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی، حالانکہ کہہ دیا گیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہہ دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اب نہیں ماننا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مردے قبروں سے اٹھ جائیں اور اٹھ کر ان کو یہ کہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے فرشتے آ جائیں اور آ کر کہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، آپ نے پھر بھی محنت کو نہیں چھوڑا۔ منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے، اگر آپ نے 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کیا پھر بھی میں نے نہیں بخشنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی ہے، 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے پھر بھی اللہ نے نہیں بخشنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 سے زائد استغفار کروں گا شاید اللہ پھر بخش دے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے، لعلک باخع نفسک، یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ہم جب کہہ چکے ہیں انہوں نے نہیں ماننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، آپ کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ آپ نے جاننے کے باوجود بھی محنت کو نہیں چھوڑا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جب بتا دیا جاتا تھا کہ اب آپ کی محنت جتنی ہونی تھی، جتنا فائدہ پہنچنا تھا پہنچ چکا، اب کوئی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگا، تو پھر نبی ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ اب میری مدد فرما دے ان شریر لوگوں کے خلاف۔ اگلی آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے پھر اس عذاب کا جو قصہ ہوا، جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے سورہ ہود کے اندر، یہاں بھی اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى
قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین۔ اب اللہ پاک نے فرشتے بھیجے۔ روایات کے اندر آتا ہے ان کی تعداد 4 تھی، بعض روایات کے اندر آتا ہے 9 تھی، بعض کے اندر آتا ہے 10 تھی۔ بہرحال یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلے دونوں سے اولاد نہیں تھی۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مرحمت فرمائے، پھر اللہ پاک نے خوشخبری بھیجی کہ حضرت سارہ جو دوسری آپ کی اہلیہ ہیں ہم ان کو بھی اولاد دیں گے، اور یہ خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے آئی ہے۔ 4 فرشتے یا 9 فرشتے یا 10 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور اس انداز سے پہنچے جیسے انسان ہیں، اور مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت زیادہ تھے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کبھی بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مہمان کو تلاش کرنے کے لیے راستوں میں نکل جایا کرتے، دور سے کہیں سے بھی مہمان ملتا اس کو لے کر آتے، مہمان کو ساتھ بٹھاتے، پھر کھانا کھاتے، ورنہ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کی سنت شروع کرنے والے، ابتدا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں یہ مہمان بن کر آئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال، حضرت سارہ کی عمر تھی 99 سے 1 کم 100 سال۔ اس عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ سب سے پہلے جب پہنچے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے کھانا تیار کیا، اور جب کھانا لا کر سامنے رکھا تو دیکھا کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفہ۔ اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اگر کسی کا کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں بلکہ دشمن ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد دشمنی یہ انسانیت سے بعید سمجھی جاتی کہ اگر کسی کا کھا لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ دشمنی وہی کرتا تھا جو کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ ایک دلیل ہوتی تھی میں تمہارا دشمن ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مہمان بھی ہیں، کسی اور علاقے سے بھی آئے ہیں، یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، اور جب میں نے ان کے لیے کھانا سامنے رکھا ہے تو یہ کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو دل کے اندر خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہوں اور اسی وجہ سے کھانا نہ کھا رہے ہوں کہ دشمن کھانا نہیں کھایا کرتے۔ جب یہ خیال آیا تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد دیں گے، اور یہ اولاد حضرت سارہ ہی سے ہوگی، اور اللہ پاک حضرت سارہ کو اتنی عمر بھی دیں گے کہ یہ اپنے بیٹے کو بھی اور پھر اس کے بیٹے کو بھی دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی انہی کی زندگی کے اندر پیدا ہوں گے۔ اب یہ خوشخبری سن کر حضرت سارہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں بڑھیا ہوں، میرا خامند بہت بوڑھا ہے، اس عمر میں ہمارے ہاں اولاد ہوگی؟ فرمایا ہاں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور اللہ پاک نے آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بطور انعام آپ کو ملے گا۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ دوسرا کام بھی ہمارے ذمے ہے، دوسرا کام ہمارے ذمے یہ ہے کہ آپ کو خوشخبری سنانے کے بعد ہم نے قوم لوط کی بستی میں جانا ہے، اور وہاں جا کر ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے لگایا گیا۔ اب اس بات کو سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری پہنچ گئی، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ ابراہیم علیہ السلام کا ڈر نکل گیا، پہلے دشمن سمجھے تھے، پتہ چل گیا کہ نہیں یہ فرشتے ہیں، ڈر ختم ہو گیا۔ خوشخبری ان کو پہنچ گئی، پتہ چلا کہ قوم لوط کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جھگڑا ہی شروع کر دیا۔ یہ نبی کی شفقت ہے، نبی کی مہربانی ہے۔ حالانکہ قوم لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں تھی، لیکن خیر خواہی کا جذبہ ایسا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے لڑائی، اے اللہ ایک موقع اور دے دیں، اے اللہ شاید وہ مان جائیں، شاید ان کے اندر کوئی دینداری پیدا ہو جائے، شاید وہ ایمان کو قبول کر لیں، شاید وہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم
لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو، ہمارے ہاں جب فیصلہ ہو جاتا ہے ہم اپنے فیصلوں کو نہیں بدلا کرتے۔ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب اس قوم کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، عذاب بھیجنا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے یہاں دوسرے الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور کہا قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، اے ابراہیم ہم نے یہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے اس کو بھی ہم نے ہلاک کر دینا ہے، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے بہت بڑے ظالم بن چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو حضرت لوط ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تک نبی ہوتے ہیں جب تک عذاب نہیں آیا کرتا۔ یہ بہانہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابھی ان پر عذاب نہ لے کر آؤ، اس لیے کہ نبی موجود ہیں، نبی موجود ہوں گے۔ جس بستی میں جب تک نبی رہتے ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک عذاب کو ٹالے رکھتے ہیں۔ عذاب اسی وقت آیا کرتا ہے جب نبی اس بستی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، نبی موجود ہیں، لہٰذا آپ نے ان پر عذاب نہیں لے کر آنا۔ قال ان فیہا لوطا، اے فرشتوں اس کے اندر تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ اور یہی بات رسول پاک علیہ السلام کو بھی جب مکے والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیجئے اور ہمیں عذاب لا کر دکھائیے، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ ہاں تمہارے گناہ ہیں اسی قابل کہ واقعی تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے تھی، واقعی تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن ہمارا قاعدہ قانون اصول یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زمین پر ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ان کے گناہ کو دیکھا جائے یہ مستحق ہیں اس بات کے، لیکن آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو دیکھا جائے تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا ان فیہا لوطا، تم عذاب کیسے لے کر آ سکتے ہو، وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی کے اندر کون ہیں، ہم ان کو نجات دیں گے، بچائیں گے، اور ان کے گھر والوں کو بھی ساتھ بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، اس لیے کہ ان کی بیوی بھی عذاب والوں کے ساتھ شامل کر دی جائے گی۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، بہت ہی دردناک قسم کے عذاب الفاظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ اب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ دوسری جگہ ہے کہ نوجوان بچوں کی، لڑکوں کی شکل کے اندر، بڑے حسین خوبصورت شکل کے اندر اس بستی کے اندر پہنچے اور پوچھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے ہیں وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، یہ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، بہت تنگ دل ہوئے حضرت لوط علیہ السلام اور بہت زیادہ دل میں تنگی کو محسوس کیا، اور دوسری جگہ فرمایا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، چیخ اٹھے کہ آج جتنا مشکل دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں فرمایا؟ ایک طرف مہمان ہیں، مہمان نوازی بھی ضروری ہے، نبی کے اخلاق بہت اونچے ہیں، ان کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دوسری طرف قوم کا بھی پتہ ہے کہ قوم اتنے بد چلن لوگ ہیں اور ایسے ظالم لوگ ہیں کہ بار بار سمجھانے سے باز نہیں آئے، ہر طرح کی میں ان پر محنت کر چکا ہوں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب یہ ان کے اندر سے گزر کر آ رہے ہیں، ابھی وہ آئیں گے میرا دروازہ توڑ دیں گے، میری دیواریں توڑ دیں گے، یہ چیز بھی سامنے ہے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام بہت تنگ دل ہوئے، سِیءَ بِهِمْ، بہت ناگوار گزرا ان کو ان مہمانوں کا آنا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، بہت دل کے اندر تنگی کو محسوس کیا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، سورہ ہود کے اندر فرمایا بڑا مشکل دن آ گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اب جب حضرت لوط علیہ السلام کا گھر
اندر وہ مہمان آ گئے، لوط علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اب قوم کو پتہ چلا، سب نے دیکھا تھا اس لیے کہ درمیان میں سے گزر کر آ رہے تھے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، دوڑتے بھاگتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، دروازہ پیٹنا شروع کیا، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، چیخنا چلانا شور مچانا شروع کیا، نکالیں باہر ان کو، باہر نکالیں ان کو، زور زور سے چیخنا شروع کیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اندر ہیں، اکیلے ہیں، مہمانوں کو بٹھایا، مہمانوں کی عزت و آبرو کا بھی خیال ہے، ان کی مہمان نوازی بھی سامنے ہے، قوم کی حرکات کا بھی پتہ ہے، دروازے سے چمٹ کر کھڑے ہو گئے، واسطہ دیتے ہیں، اے میری قوم، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ کیسے زبردست الفاظ حضرت لوط علیہ السلام نے ذکر فرمائے۔ اے میری قوم، میری بیٹیاں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ان سے شادیاں کر لو۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، پاکیزہ طریقہ، مسنون طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان سے شادیاں کر لو۔ ایک شہوت کو پورا کرنے کا حلال طریقہ اللہ نے بتایا، اس کو اختیار کرو۔ ولا تفضونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نہ صحیح کم سے کم مہمانوں کے سامنے تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ ولا تفضونی فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید، اے میری قوم تم میں سے ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں ہے، سارے کے سارے تم بدبخت بن گئے ہو، سارے کے سارے میری مخالفت پر آ گئے ہو، تم میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ہر قوم کے اندر ایک آدھا تو ہوتا ہے جو سمجھ لیا کرتا، الیس منکم رجل الرشید۔ اس کے بعد لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، یہ اور بھی زیادہ دردناک الفاظ حضرت لوط علیہ السلام نے کہے۔ لو ان لی بکم قوۃ، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسی پناہ گاہ ہوتی جہاں سے میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان الفاظ پر ارشاد فرمایا، رحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس مصیبت کے وقت میں یہ تو کہا کہ میں کوئی ایسی حفاظت کی جگہ نہیں ہے کہ میں حفاظت پکڑتا، حالانکہ بہت زیادہ بڑی حفاظت کی جگہ ان کے پاس موجود تھی، اللہ کی ذات موجود تھی، لیکن ایسے حالات ہوئے کہ خیال ہی نہیں آیا اور زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، کاش کوئی مجھے پناہ دینے والا ہوتا تاکہ میں اس سے پناہ حاصل کر لیتا۔ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اب یہ الفاظ حضرت لوط علیہ السلام اندر سے فرما رہی ہیں اور قوم باہر سے شور مچا رہی ہے، دروازہ پیٹتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا، دیوار پھلاندنا شروع کر دیا۔ جب ایسا وقت شروع ہوا، اب ان فرشتوں نے کہا، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، اے لوط ہم تو فرشتے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تو صرف ایک آزمائش تھی اللہ پاک کے حکم سے، ہم نوجوان امرد لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ورنہ ہم تو فرشتے ہیں، یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ایسے پریشان نہ ہوں۔ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ اب آپ ایسے کیجئے کہ آپ تیاری کیجئے، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھیننا چاہتے تھے، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا ہے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، بھاگو 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 شور مچانا شروع کیا، کوئی گڑھے میں گرا، کوئی درخت کے ساتھ جا کر لگا، کوئی دیوار کے اندر کسی کا سر پھٹا، کوئی نیچے آیا، کوئی کیسے گرتے پڑتے بھاگے ہیں، بھاگو 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 کا شور مچا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ تیاری کیجئے، اس بستی کو چھوڑ دیجئے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب عذاب بھیجا جاتا ہے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نکل جائیے، آپ نکل جائیں تاکہ ہم اس بستی پر اپنے کام کو پورا کریں اور اس کے اوپر پتھر برسا کر ہم ان کو ختم کریں۔
جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس سخت وقت کو بڑے تنگ دل ہوئے، قالوا لا تخف ولا تحزن، ہرگز آپ غم نہ کیجئے، ہرگز آپ ڈر نہ محسوس کیجئے، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، سوائے آپ کی اہلیہ کے، اس لیے کہ وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہلیہ کو بھی اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ دو وجہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہلیہ گو اس کام کے اندر تو شریک نہیں تھی، لیکن اس کام پر راضی تھی، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ قوم کو جا کر بتانے والی بھی یہی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے ایسے مہمان آئے ہیں، خبر دینے والی بھی یہ تھی۔ اور اللہ پاک نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدہا وکرہہا کان کمن غاب عنہا، جب زمین پر کوئی برائی ہوتی ہے، ایک آدمی وہاں موجود ہے لیکن دل کے اندر کڑتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، ایک آدمی موجود ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن دل کے اندر ناگواری کو محسوس کرتا ہے، اس کا بس چلے تو روک دے، دل کے اندر اس کو ناگوار سمجھتا ہے، من شہدہا وکرہہا کان کمن غاب عنہا، اللہ لکھ لیتے ہیں کہ اس نے دیکھا بھی نہیں یا وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من غاب عنہا، اور ایک برائی زمین پر ہوتی ہے، ایک بندہ وہاں موجود نہیں ہے، ورضیہا، لیکن خوش ہے کہ ٹھیک ہے جو کام ہوا ٹھیک ہوا، اس برائی کا کرنے والا بھی نہیں ہے، اس برائی کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دور ہے، میل ہا میل دور رہتا ہے، لیکن اس برائی پر راضی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لو کہ اس نے بھی اس برائی کو کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ عورت خواہ یہ گناہ کے اندر شریک نہیں تھی لیکن اس گناہ پر راضی تھی، اس گناہ پر ان کو بلانے والی تھی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل کے دور کے اندر بے حیائی بڑے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ اس قسم کے جنسی روابط رکھتے ہیں، یہ بیماری ان کے اندر بھی تھی کہ عورتیں بھی اس کام کو کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی فرمایا الا امرأتک کانت من الغابرین، کہ آپ کی بیوی کو بھی نجات نہیں ملے گی، یہ بھی انہی عذاب والوں کے ساتھ شامل کر دی جائے گی۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ہم نے یقیناً ہم اتارنے والے ہیں اس بستی پر ایک آفت آسمان سے۔ وہ آفت کیا تھی؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر پتھر ہم نے برسا دیے۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ان کا جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے بنا دیا۔ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اس زمین کو نیچے سے اٹھاؤ اور اتنا اوپر آسمان تک لے جاؤ کہ آسمان والی مخلوق نے ان کے مرغوں کے بولنے کی آواز کو سنا اور اوپر اتنا اوپر جا کر اوندا کر کے ان کو پھینک دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر اٹھایا۔ 4 کروڑ آبادی تھی ان 6 بستیوں کی۔ سدوم سب سے بڑا علاقہ تھا، مؤتفقات ان بستیوں کو کہتے ہیں۔ ان 6 بستیوں کی آبادی 4 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ ان کو اپنے پر سے اوپر اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے اور اوندا کر کے ان کو پھینک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش اللہ کے حکم سے ان پر کر دی گئی۔ اور آج بھی جو بحر میت، جو اردن اور اسرائیل کے درمیان میں ایک دریا ہے جس کو بحر میت، ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جو مؤتفقات کی جگہ تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر آسمان سے آفت کو نازل فرمایا، بما كانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ گناہ کے اندر بہت آگے نکل گئے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا نشان ایسی قوم کے لیے جن کے پاس عقل ہو۔ قیامت تک کے لیے ڈیڈ سی، بحر میت، مردار دریا، جو بندہ بھی دیکھتا رہے گا، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی سمجھے گا آخر یہ بستیاں کیوں تباہ کی گئی، آخر کیا تھا ان کے اندر، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، زراعت بھی تھی، مکان بھی تھے، عقل بھی تھی، سمجھ بھی تھی، آخر اللہ پاک نے تباہ و برباد کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ اگر گناہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے جو معیار ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ آ جایا کرتا ہے۔ جو کچھ پڑا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا